اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس ایک نہایت ہی اسپیشل اور منجھے ہوئے اور نہایت ایکسپیرینس لائر موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء میں خصوصی انویٹیشن پر جناب محمد اکرام چوئی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور آج ایک نہایت ہی اہم سبجیکٹ پر ہم ان کی گفتگو سنیں گے۔ مجھے تو آپ روز سنتے رہتے ہیں، میں تو سوالات اپنے کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں سوالات چوئی صاحب سے کروں گا اور ان کے ذرعی خیالات سے آپ بھی مستفید ہوں، ہم بھی مستفید ہوں کہ ان کے خیالات اس بارے میں کیا ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، اپنے سیگمنٹ کا فوری طور پر آغاز کرتے ہیں۔ اور میرا پہلا سوال چوئی صاحب سے یہ ہے کہ چوئی صاحب ہمیں مختصر طریقے سے ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو مروجہ عدالتی نظام اور جوڈیشل سسٹم ہے یہ کتنا پرانا ہے؟ مرزا تھینک یو ویری مچ۔ بیسیکلی یہ کوئی 150 سال کی داستان ہے۔ 1857 کے بعد زیادہ تر قوانین جو ہیں، تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں مختلف کرمنل سول لاء اور مختلف قوانین جو ہیں وہ تقریباً 150 سال کے پیریڈ کے اندر ہی ان کی ترویج ہوئی انگریز بہادر کی طرف سے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے قوانین جو ہیں وہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم ان میں مناسب ترامیم اور بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے سے قاصر ہی رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے سسٹم کے اندر ڈیلیز مقدمات کے اندر جو ہیں اس میں کمی آئی، اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں بہتری کی صورت پیدا ہوئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ قوانین جو ہیں ان کو اگر وقتاً فوقتاً دیکھ کر ان میں بہتری کی کوشش کی جائے تو ڈیفینیٹلی چلیے بہت زیادہ نہیں تو ایک حد تک ڈیفینیٹلی یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو جھول ہمیں نظر آتا ہے اور جو بہت ہی وقت لگ جاتا ہے اور لیٹیگنٹ نسل در نسل مقدمات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اس سے شاید ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سارے نظام کے اندر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو مختلف سطح کے اس میں فورمز رکھے ہوئے ہیں مقدمات کی فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے فورمز کے اویلیبل ہونے کی وجہ سے بھی ڈیلیز کا عمل اور لوگوں میں وقتی بروقت بلکہ کہوں گا انصاف ملنے میں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ درپیش آ جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قوانین کو دیکھا جائے اور یہی ہماری بہتری کا راستہ ہوگا۔ چوئی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی موجودہ دور کے ماشاءاللہ پریکٹسنگ لائر ہیں اور بڑے فعال اور بڑے ایکٹیو لائر ہیں۔ مجھے آپ مختصر انداز میں یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 25-30 سال سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا جب سے یہ آئی ٹی کی دنیا آئی ہے۔ یعنی آپ نے بینک میں رقم ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو تصویر بھیجنی ہے تو گھر بیٹھے کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی ڈاکومنٹ بھیجنا ہے تو آپ، ورنہ پرانے زمانے میں یہاں سے خط لکھا جاتا تھا ہارڈ کاپی اور وہ 2 مہینے بعد امریکہ پہنچتا تھا، اب 2 مہینے کیا 2 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے امریکہ۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آئی ٹی کی دنیا کے انٹروڈکشن کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو گئی ہیں، تمام انسانی نظام کا، تمام کاروباری معاملات، تمام بینکنگ کے معاملات، تمام ڈاکومنٹری چیزیں، یہ سسٹم سارا یکسر تبدیل ہو گیا۔ تو آئی ٹی کے شعبے میں اتنا انقلاب آ گیا، اور اس میں آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے جس نے کسی فیلڈ کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ یعنی شاپنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہے، کرنسی جا رہی ہے تو وہ بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور پیپر کرنسی ختم ہو گیا، اب وہ آ گئی ہے، کارڈز اس نے جگہ لے لیا ہے، بٹ کوائن نے جگہ لے لی ہے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا سسٹم وہی فرسودہ 150 سال پرانا
چل رہا ہے, ہم نے کیوں نہیں وقت کی بدلتے ہوئے حالات میں اس میں تبدیلی لائے جوڈیشل سسٹم میں؟ دیکھیے میرے صاحب، ہمارے سامنے، میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہمارے عدالتی نظام کے اندر یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش بھی ہوئی، لیکن وہ پروسیس اتنا سلو رہا کہ ابھی تک ہم آپ کے کمپیوٹرز اور مختلف جو چیزیں ہیں ان میں ریکارڈ کیپنگ کی حد تک شاید بہتری آئی. وہ جو یہ خیال تھا کہ ہم پورے سسٹم کے اندر اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد کر سکیں گے، وہ نہیں ہو سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی کو بہت آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر وہ جو ایک سسٹمیٹائزیشن تھی کہ چیزوں کو آپ نے ان لائن لانا ہے، ایک ڈسپلن کریٹ کرنا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوڈیشل سسٹم کے اندر میں بات کر رہا ہوں، جوڈیشری کے اندر بات کر رہا ہوں، وہ بہتری آنے کی بجائے چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو گئی. اور اس میں 2-3 امپارٹنٹ وجوہات تھیں اور ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے انوانٹیڈ انکمپیٹنٹ لوگوں کو سسٹم کے اندر اس کا حصہ بنا دیا، نچلی سطح پہ بھی اور اوپر والی سطح پہ بھی. اور کرپشن جو ہے وہ انتظامی سطح پہ بھی آئی، مالیاتی سطح پہ بھی آئی، اور باقی حوالوں سے بھی اس نے بالکل آکٹوپس کی طرح پورے سسٹم کو اپنی گرپ میں جکڑ لیا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ نے جو سوال کیا کہ آخرکار ہم ان ساری تبدیلیوں کو جو دنیا میں آ رہی ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو کیوں نہیں ہم اپنے سسٹم کے اندر منیمم وقت میں انٹروڈیوس کر کے اس کے نتائج کیوں نہیں حاصل کر رہے. کسی حد تک چیزیں آ رہی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کے اندر ابھی یہ فنامنا بہت ہی سلو ہے اور بہت ہی کمزور ہے. چوہی صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ہم باتیں سنتے ہیں اور باہر کی خبریں بھی سنتے ہیں، پاکستان کی خبریں بھی سنتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو کہا جاتا ہے کہ ون آف دی بیسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ. وہ جب ہم اس پر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ نہایت سخت ہے. وہ ہم نے اس میں کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑے. ہم جو کیڈٹس کو بنیادی طور پر جو انڈکٹ کرتے ہیں وہ اتنے سخت امتحان اور اتنے سخت کرائٹیریا اور کوالیفیکیشن کے لوگ انڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہے پھر ان کی ایجوکیشن اور ان کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو ہیومن بینگز، وہ جو ایکسپرٹ کلاس پروڈیوس ہوتی ہے وہ نہایت ایکسپرٹ ہوتی ہے. یعنی حیرت آپ کو ہوگی، وہ پائلٹ جو دنیا میں کسی جہاز کی ٹریننگ، جہاز اڑانے کی اور ٹریننگ 3 سال میں مکمل کرتا ہے، پاکستانی پائلٹ وہ ٹریننگ 6-7 ماہ میں مکمل کرتا ہے. درست. یہ اتنی شاندار، یہ ہمارے ملک کا فخر ہے، ہمیں ناز ہے اس بات پہ. تو سمجھ یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک کرائٹیریا ہے سلیکشن کا. تو اگر ہم اس کو ویزاوی لاء کے شعبے میں اپلائی کریں تو لاء کے شعبے میں تو وہ بچہ جو سب سے کمزور نمبر لیتا ہے، جو نالائق ہوتا ہے، وہ آ کے 500 روپے کی گائیڈ لے کے اور منصور بک ہاؤس کی اور وہ گائیڈ پڑھ کے نقلیں مار کے وہ آ کے لائر بن جاتا ہے. اور وہ کیا اچھا جج بنے گا اور وہ کیا انصاف کرے گا اور وہ اچھا لائر کیسے بنے گا؟ تو اس پر آپ کمنٹ کریں کہ اس میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ میرے صاحب، آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایریا کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہے کیا، آخرکار یہ کیوں ایسا ہے کہ جوڈیشل جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں سٹاف بھی ہے کام کرنے والا عدالتوں میں، اور اس میں جج صاحبان بھی ہیں اور لا آفیسرز بھی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایئر فورس کا جو تذکرہ کیا، درست بات کی آپ نے. ہر ڈپارٹمنٹ لائف کا جو ہے اس کے اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور
جس طرح میڈیکل کا شعبہ ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس اور جو لوگ آنے والے ہیں، انجینئرز کے اپنے ہیں، ایئر فورس کا اپنا ہے، آرمی کا اپنا ہے. اب جس شارپنیس کی ضرورت آپ کو ایئر فورس میں ہوتی ہے وہ شارپنیس شاید زمینی فوج جو ہے آرمی اس میں نہیں ہوتی. یقیناً. اسی طرح جس قسم کی ایکسپرٹیز اور خاص رجحان کی ضرورت نیوی میں ہوتی ہے وہ آپ کو یعنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہوتے ہوئے اس کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. تو لا کے لیے بھی دراصل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شروع سے ہم ایسے لوگوں کو اس کے اندر داخل بھی کریں اور اس کے بعد ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے اچھے وکیل کے طور پر، اچھے لا آفیسر کے طور پر، اچھے جج کے طور پر ان پٹس جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں جو اس شعبے کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ مد نظر رکھنی ہوں گی. اور میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس میں جہاں کمپٹنس کی ضرورت ہے وہاں ڈیفینیٹلی اس ایٹیچیوڈ کی بھی ضرورت ہے جس میں یہ آنیسٹی موجود ہو کہ اگر ایک کلائنٹ ایک وکیل کے پاس آیا ہے اور اس کا کیس نہیں بنتا اور وہ اس کو ریفیوز کرے، اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، اس کو گائیڈ کرے، اس کو اچھی رائے دے. درست. اب یہ ایک بنیادی طور پہ ہماری پری ریکویزٹ ہونی چاہیے. لیکن ہم تو بالکل اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ مقدمہ اس قابل ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے یا چھوڑ دیا جائے. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر وہ جو گرو کرنے والا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک پودا، اچھا پودا آپ لگائیں گے تو اس کا اچھا پھل ہوگا. لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی آبیاری نہیں کی، آب و ہوا کا خیال نہیں کیا، اس کو کھاد ڈالنی ہے آپ نے، اس کی سوچ کو نگہداشت کرنی ہے آپ نے. اسی طرح ایک وکیل کو آپ نے وہ سارے پہلو جو ہیں مد نظر رکھ کے کہ ایک آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ. اب ہمارے ساتھ قائد اعظم کی مثال ہے، بہت سارے اور ایسے بزرگ بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں. علامہ اقبال بھی وکیل تھے. انہوں نے آنیسٹی کو اپنا نمبر 1 پرنسپل جو ہے اس کو سامنے رکھا اور معاملات کو چلایا. اب عام طور پہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے وہ چھوڑے یہ سیاست جو ہے یہ کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے. تو کیا قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال یا اور بہت سارے ایسے لوگ جو قومی سطح پہ ہم نے دیکھے، کیا ان کی آنیسٹی اور ان کی انٹیگریٹی کوئی آدمی شک کر سکتا ہے؟ کہ مخالفین بھی کہتے تھے، بلا شبہ مخالفین بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ یہ ڈس آنیسٹی کسی پہلو سے یا انڈسپلن ہے یا امپراپر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو اگر آپ اچھی بنیاد پہ استوار نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عبارت جو بنے گی وہ اچھی ہوگی؟ شیخ سعدی نے اپنے حکایات میں ایک جگہ کہا کہ اگر آپ کسی عمارت کی بنیاد میں ایک اینٹ ٹیڑھی لگا دیں تو 7ویں آسمان تک وہ عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی. آپ غور کریں کہ ہمیں کیا اپنے اس بنیادوں پر لا ڈپارٹمنٹ یا جوڈیشل ڈپارٹمنٹ یا جوڈیشری جس میں وکیل بھی ہے اور جج بھی ہے، لا آفیسر بھی ہیں، سب لوگ ہیں، کیا یہاں انٹیگریٹی، آنیسٹی، کمٹمنٹ اور اسٹریٹ فارورڈنس اور دیکھنا یہ کہ آپ نے کسی طرح انفلوئنس نہیں ہونا، آپ نے انصاف کے تقاضے، بنیادی پرپس کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا؟ انصاف کے تقاضے پورے کرنا. اب انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ اپنی سوچ میں، نہ اپنے عمل میں، نہ ہی اپنے کانڈکٹ میں کسی قسم کا جھول یا کمزوری دکھانی ہے. آپ نے بالکل ایک توازن اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے اس فرض میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر جوڈیشل سسٹم میں بیلنس بھی آئے گا. اب یہ فرما دیں چوئی صاحب کہ وکالت بھی آسانی سے لوگ کر لیتے ہیں اور سول جج اور سیشن ججز کا جو امتحان ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑے بڑے نالائق جج جن کو بنیادی باتیں نہیں پتہ وہ انڈیپینڈنٹ ہولڈ کر رہے ہیں کورٹ اور لوگوں کے ویلیوبل رائٹس کے فیصلے کر رہے ہیں.
تو کیوں نہیں ان کے انتخاب کا جو کرائٹیریا ہے اس کو سخت رکھا جائے، اس کو کسی قواعد و ضوابط کا پابند بنایا جائے کہ اچھی ایک لاٹ پروڈیوس ہو، جن کے ہاتھ آپ قلم دے دیتے ہیں، جن کے ہاتھ آپ بے پناہ ان لمیٹڈ اختیارات دے دیتے ہیں پراپرٹیز کا اور فیملی میٹرز کا اور ہر قسم کے میٹر کا. پلینری جورسڈکشن تو سول کوڈ کی ہے نا، وہیں سے سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو ان کے انتخاب کے لیے کیوں نہیں یہ بنایا جاتا، سخت اصول کیوں نہیں اپنائے جاتے؟ دیکھیے مرزا صاحب، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ زندگی کا کسی بھی ملک کے اندر وہ خلا میں کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ انوائرمنٹ جو ہے جو موجود ہے اور جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، اس کے پرسپیکٹو میں ہی اس کو دیکھنا ہوگا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے انتہائی کرپٹ ہے، ٹیکسیشن انتہائی کرپٹ ہے، ایف بی آر آپ کا پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں شامل ہوتا ہے. درست ہے. اب یہ سارا کچھ آپ کی سول بیوروکریسی وہ اسی طرح مطلب ہے چل رہی ہے، آپ کی ملٹری بیوروکریسی ان اکاؤنٹیبل چل رہی ہے، مطلب بہت ساری چیزیں. جوڈیشری میں بھی آپ کو وہی رنگ نظر آتا ہے. تو میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ خلا میں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے نہیں دیکھ سکتے جہاں اس پہ دوسری چیزیں اثر انداز نہ ہو رہی ہوں. مگر اس کے باوجود میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایئر فورس کا حوالہ دیا کہ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص کانڈکٹ، سوچ، ان کی سائیکی، ان کی مینٹل کیپیسٹی، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، وہ ساری چیزیں دیکھ کے وہاں انڈکٹ کیا جاتا ہے. تو پھر جوڈیشری چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے پورے نظام کے اندر، پورے ملک کے اندر، پورے سسٹم کے اندر، اس میں ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی اور کیئر دونوں کی ضرورت ہونی چاہیے، جو نہیں ہو رہی. اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات کا انبار لگا ہوا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی، اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور رہا معاملہ اس میں بیلنس کریٹ کرنے کا کہ کوئی کر سکتا ہے، تو باقی چیزوں کے علاوہ بار کا بہت ہی بنیادی رول ہے. انفارچونیٹلی بار ہماری جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو چکی. ذاتی مفادات نے اس کو آکٹوپس کی طرح اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، جکڑ لیا. جب تک یہ ہمارا وکلاء کا پورا نظام جو ہے اس میں بھی ایک توازن اور کمٹمنٹ نہیں آئے گی، جوڈیشری کے اندر جو امبیلنس ہے اور کرپشن ہے، ارریگولیرٹی اور انڈسپلن ہے، اس میں بہتری آنے کی کوئی امید مجھے نظر نہیں آتی. جو صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ ماشاءاللہ بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اور آپ کی بڑی اسٹڈی بھی ہے اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سر ونسٹن چرچل، جس نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی، برطانیہ کا جو آرمی چیف تھا، تو اس سے کسی نے سوال کیا کہ سر وہ تو برطانیہ تو تباہ ہو گیا ہے اور ہمیں تو اپنا فیوچر جو ہے تاریک نظر آ رہا ہے. تو سر ونسٹن چرچل نے یہ بات اس بڑے آدمی سے کی کہ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، آر دی کورٹس ڈوئنگ جسٹس؟ تو انہوں نے جواب دیا یس آور کورٹس آر ڈوئنگ جسٹس. انہوں نے کہا اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر نہ یہ ملک تباہ ہوگا نہ ادارہ تباہ ہوگا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بنیادی طور پہ ایک ہی بات میں کہنا چاہوں گا اور بڑی شارٹ. دیکھیں، جو بات انہوں نے کہی غالباً کسی صحافی کے جواب میں کہی، یا بہرحال یہ بات کہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن مین جو ہے اس کو اعتماد ہے اپنے انصاف کے نظام پر. بالکل بجا فرمایا. نظام عدل پر اگر آپ کا اعتماد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس ملک کے اداروں پہ بھی، اس ملک کے پورے نظام کے اوپر آپ کا اعتماد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قومی یکجہتی کی دلیل بھی ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر مکمل طور پر انصاف ہو رہا ہے. کیونکہ اس سے وہ جو میں نے آپ بات کی تھی کہ جھول یا تھوڑا سا آپ محسوس کرتے ہیں کہ شکی ہو جاتے ہیں کہ یا یہ سلسلے چلتے رہیں گے
یا کمزور ہوتے جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کے ہاں انصاف ہو تو پھر معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام قطعاً نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا لفظ عربی کا ہے جس کا مطلب ہے ناانصافی. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف جو ہے یہ جس طرح اس کائنات کی بنیاد انصاف پر ہے، پوری کائنات کی، اسی طرح ملکوں کا اور ڈپارٹمنٹس کا یہ بھی اگر انہوں نے سکسیسفلی توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پھر انصاف کو بنیاد بنانا ہوگا. جوش صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے جب کچھ ہوش آیا، کچھ لوگوں سے ملا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کا نظام انصاف شاید دنیا میں سب سے بہترین ہے. لیکن جب میں نے اپنے طور پر ریسرچ کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی آگے کچھ ممالک ہیں جن کا انصاف کا نظام، عدالتی نظام دنیا میں نمبر 1 2 3 پر آتا ہے. وہ ہیں فن لینڈ ہے، وہ ڈینمارک ہے، وہ ہالینڈ ہے. یہ 3 ممالک امریکہ برطانیہ سے بھی آگے ہیں انصاف کے معاملے میں. اور میں نے چھان بین کرنے کی کوشش کی کہ فیکٹرز کیا ہیں، عوامل کیا ہیں جس وجہ سے وہ ہے. تو مجھے پتہ چلا اور میں تو ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ان کے نظام کی جو سسٹم ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے جج جو ہیں وہ نہیں ملتے پبلک میں جا کے دعوتیں کھاتے اور شاپنگ کرتے اور ان کے گھر پارٹیاں ہوتی ہیں اور ڈنرز ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے. وہ کسی بہت بڑے فلاسفر نے یہ کہا تھا کہ جج کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس نے کہا جج کی ڈیفینیشن یہ ہے، جج از اے پرسن ہو سٹس لائک اے ہرمٹ اینڈ ورکس لائک اے ہارس. ہرمٹ کا مطلب ہے ایک ایسا آدمی جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنی دنیا میں رہتا ہے. اس نے اپنی دنیا بسائی ہوتی ہے، وہ عام لوگوں سے گلتا ملتا نہیں ہے، وہ ایک درویش کی طرح ہے، درویش کی طرح رہتا ہے. تو جج کو کیا لگے پلاٹوں سے، جج کو کیا لگے لمبے پروٹوکول کی گاڑیوں سے، جج کو کیا لگے لمبے ڈنروں سے اور پھولوں کے بوکے اور شیلڈیں لے رہے ہیں. تو اس پر آپ کمنٹ کریں، کیا کہتے ہیں؟ پاکستان جب بنا تو ہمارے چیف جسٹس تھے سر عبدالرشید جی. غالباً جو میری نظر سے گزرا کہ لیاقت علی خان کی حکومت تھی اور انہیں کسی دعوت میں مدعو کیا گیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ہر روز حکومت کے مقدمات ہمارے یہاں آتے ہیں. اس سے انصاف کے وہ جو تصور ہے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا جو تصور ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پبلک میں نقصان ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ ایک کریکٹر کی بات تھی، دعوت میں اعلیٰ پائے کی کریکٹر کی بات. تو مرزا صاحب بات یہ ہے ہمارے ہاں بڑے اچھے ججز رہے ہیں اور ہیں بھی، لیکن آن دی ہول ہمارا جوڈیشل سسٹم ایکلپسڈ ہے اس وقت. وہ ایکلپس بالکل آپ یہ سمجھیے کہ ایک گہن یا گرہن جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. اور آپ نے جو بات کی مختلف ملکوں کی، تو میں نے تذکرہ آپ سے بھی کیا تھا اور دوبارہ کرتا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ، اسی طرح جاپان ہے، ملیشیا ہے، کچھ اور ممالک بھی ہیں. یہاں پہ مقدمات کی نیچر جو ہے اور کوانٹم، یہ فرق ہے. فن لینڈ یا اسکینڈینیویا آپ کہہ لیجئے، اسکینڈینیویا میں انہوں نے سوشل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، پرسنل سیکیورٹی اینڈ سیفٹی، اور پھر جوڈیشل سیکیورٹی، سیفٹی، جوڈیشل یعنی ان کی پروٹیکشن، اس نظام کے اندر مکمل طور پہ وہ بندھ گئے ہیں. اس لیے وہاں پہ جو ججز ہیں وہ بھی اپنے مخصوص حالات میں ان کا اپنا رویہ بھی اور اوورآل جو ماحول ہے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ججز کو سوشلائزیشن سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو روایتیں بالکل بدل گئی، ٹریڈیشنز بدل گئے، ہم نے اپنی سوچیں تبدیل کر دیں. اب جیسے آپ نے کہا پروٹوکولز کی اور بہت ساری اور چیزوں کی دنیا جو ہے
اس نے بھی جگہ بنا لی ہے، اسپیس جو ہے اس کو کور کر لیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی صورتحال ہو، ہمارے ہاں نظام کے اندر جو امبیلنس اور جھول ہے، اس میں میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور وہ لفظ تو ذرا سخت ہے، اوور ہالنگ کا لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، اور اس کو نیچے سے اوپر تک آپ کو دیکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ پہ آپ اس کو کریں۔ اور چونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینیٹلی دوسرے تمام ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں اس کے لیے کرائٹیریا، اس کے اندر داخل ہونے کا، اس کے اندر رہنے کا، اس سے متعلقہ افراد کے حوالے سے، اس میں اپائنٹمنٹ اور پروموشنز کے حوالے سے، اور ان کے کانڈکٹ، سوچ اور کیریکٹر اور انٹیگریٹی کے حوالے سے، وہاں یقیناً ایک سچویشن اگر آئیڈیل نہیں تو اس کے قریب تر ضرور ہونی چاہیے۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ابھی جلدی جلدی 2 سوال کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، یہ چیف جسٹس اور چند ایک سینئر ججز کا اختیار کیوں دے دیا گیا ہے؟ اور یہ ان کی سفارش پہ ہی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو جج اپوائنٹ ہوتا ہے وہ اپنے چیمبر کے لوگ، اپنے رشتہ دار اور اپنے مامے چاچے، اپنے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے، ان کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ انڈیو بینیفٹ ان کو دیتا ہے، ان کی وکالت چمک جاتی ہے، وہ پیسہ کماتے ہیں، اور باقی جو وہ چہرے جو شناسا چہرے نہیں، بڑے چہرے نہیں، ان کو ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ اس کا کوئی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کو بڑا سخت ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کا، اس پر آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ میرے صاحب، پہلے تو میں نے یہ عرض کیا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک معاملات کو دیکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ رہا مسئلہ اپارٹمنٹس کا، تو آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 175 میں جو ترمیم ہوئی 10ویں آئینی ترمیم کے اندر، تو اس میں ایک باڈی ہم نے تشکیل دی جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور سینئر ججز جو ہیں اور بار کے نمائندے، وہ بیٹھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کے ہمارے ہاں ان روڈز بن گئی اور جن کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا، جو انفلوئنس کرتے ہیں فیکٹرز ان اپوائنٹمنٹس کو بھی اور ان اپوائنٹمنٹس کے بعد کے معاملات کو بھی، تو اب اس کو کس طرح سے درست کیا جائے تاکہ جوڈیشل سسٹم کے اندر جو انڈسپلن اور کرپشن اور irregularity ہیں، یہ اگر ختم نہیں ہوتی تو کم از کم اس میں کمی واقع ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بار جو ہے وہ اپنا مضبوط کردار ادا کرے، انڈیپینڈنٹ کردار ادا کرے، اور نظر رکھے ان ساری باتوں پہ، اور پھر مفادات لینے کی بجائے وہ رول آف لا کے تصور کو آگے بڑھانے کے لیے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے آواز بلند کرے، اور باقاعدہ ایکسپریس کرے اپنے آپ کو ججز کے سامنے بھی، چیف جسٹسز کے سامنے بھی، بار کے اندر بھی۔ درست ہے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر یہ سوچیے، پھر ضرور سوچیں کہ آنے والے وقت میں بہتری کی طرف ہم جائیں گے، مگر فی الحال بار جو ہے اپنی لویسٹ جو لیول ہو سکتا ہے انٹیگریٹی اور ڈسپلن اور آنیسٹی کے حوالے سے، بار اس پہ کھڑی ہے۔ ابھی اس میں کسی بہتری کی صورت نظر نہیں آتی۔ جو سب آخری 2 منٹ ہیں، جلدی سے اس کا جواب دے دیجئے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جج یا کوئی اسٹیک ہولڈر عدالتی سطح پہ یا حکومتی سطح پہ ایسا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، جبکہ حضرت عمر یا ہمارے خلفائے راشدین اکاؤنٹیبل تھے، تو یہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ہو سکتے؟ اس کا جواب دیجیے۔ صاحب، ہم اپنی ججمنٹس میں تو یہ ساری باتیں لکھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ ذرا مشکل بات ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 75 سالوں میں یہ مشکل تر اور بلکہ مشکل ترین کانسیپٹ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اب یہ اس کو آئیڈیلزم شمار کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پریکٹیکل جو فینامنا جو ہے اس کے اندر سچی بات یہ ہے کہ شاید ایک خوف سا طاری ہے تمام اداروں پہ، خاص طور پہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے وہ لوگ جو واقعی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے یا اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو مکمل طور پر فالو کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر
جوڈیشری کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب تمام ادارے، یہ جو آپ اس وقت پاکستان میں ایک شور دیکھ رہے ہیں نا، جی جی قومی سطح پہ بھی، مقامی سطح پہ بھی، سماجی سطح پہ بھی، معاشی سطح پہ بھی، یہ تمام شاخسانہ ہے اس خوف کا جو طاری ہے سب پر کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کہیں کسی طرف سے بھی شروع نہ ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے، اور مرزا صاحب آپ نے کہا کہ آخرکار کیوں نہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھا جاتا۔ اکاؤنٹیبل تب ہی آپ اپنے آپ کو بنائیں گے جب اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آپ آنیسٹ ہوں گے، آپ فرم ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور اپنی کمٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مکمل طور پر آپ کا لگاؤ ہوگا۔ چونکہ وہ ایریا ہمارا کمزور ہے، اس لیے ہم خود کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اس خاص سکیل کے اوپر لانے کے لیے تیار نہیں۔ تھینک یو ویری مچ جوئی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، بڑا اچھا لیکچر آپ نے دیا، اور میں بڑا خوش ہوں آپ کی بولڈ اور بڑی مفید باتیں سن کے۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آپ چودھری اکرام صاحب کی باتیں اچھی اچھی اور سنہرے اصول تجربات کی بنیاد پر اور لانگ سٹینڈنگ ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ نے حاصل کیے ہوں گے۔ ہمارے سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ تھینک یو جی مرزا صاحب۔ کس طرح ایگزیکٹ کر لیں۔ اللہ تھینک یو ویری مچ جی، تمہوں دوہری تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ پہلے والا بہت ہی اعلیٰ ریکارڈ ہوا ہے۔ بس وہ پتہ نہیں کیوں کیا ہو گیا، کیا وجہ بن گئی۔ بس کوشش کی تھی کہ دوسرا بھی بہترین ہو گیا، لیکن تھینک یو ویری مچ، تھوڑا بے حد شکریہ جی، وقت کر کے لائے ہو، لیکن تھوڑا انٹرویو جڑا سی وہ آنا میرے واسطے بڑی کمالیت اور میرے واسطے بڑی